کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دے کر ہم پہ احسان نہیں جتایا. اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور احسان جتایا تو محبوب کو دے کر. وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نمک دیا جائے تو نمک دے کر تھوڑی احسان جتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں نمک دیا تھا، کیونکہ نمک کی اہمیت نمک دینے والے کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے نمک دے کر کے احسان نہیں جتاتے. اگر کوئی کسی کو چونی دے دے، روپیہ دے دے، تو روپیہ اور چونی دے کر احسان اس لیے نہیں جتاتے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے دینے والے کے نزدیک. تو بلا تمثیل اللہ نے آسمان دیے، اللہ نے زمینیں دی، اللہ نے سورج دیا، اللہ نے چاند دیا، اللہ نے ستاروں کی انجمن دی، اللہ نے شفق کا جمال دیا، اللہ نے افق کی سرخیاں دی، اللہ نے گلوں کی نکہتیں دی، اللہ نے کلیوں کا تبسم دیا، اللہ نے ساری کائنات کا وجود دیا. لیکن اللہ نے احسان یہ سب دے کر اس لیے نہیں جتایا کہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دنیا کی متاع ہے الا قلیل، یہ بہت تھوڑی سی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جس کی اہمیت نہیں ہے وہ دے کر تھوڑی احسان جتاتے ہیں. احسان بڑی چیز دے کر کے جتاتے ہیں کہ دینے والے کے نزدیک جس کی بہت اہمیت ہو. مثال کے طور پر جیسے کہ کوئی مرنے والا مر رہا ہو یا کسی کو پانی کی شدت سے پیاس لگی ہو اور پھر کوئی بندہ آ کر کہے کہ مجھے پانی دے دو، تو اب وہ پانی جو اس کے لیے بہت اہم تھا، قیمتی تھا، اس کی ضرورت تھا، اب اس نے اس کو دے دیا، تو پھر وہ کبھی کہے گا تجھے پتہ نہیں ایک دن مجھے اتنی پیاس لگی تھی کہ نہ پیتا تو مر جاتا، لیکن تو نے مانگا تو میں نے اپنے اوپر تجھے ترجیح دی اور میں نے اتنی محبوب چیز تمہیں دے دی. تو گویا کہ جو چیز محبوب ہوتی ہے وہ دے کر احسان جتایا جاتا ہے. کائنات میں کوئی چیز میرے اللہ کی محبوب نہیں ہے. اللہ کا جو محبوب ہے، محبوب اکبر ہے، سب سے بڑا محبوب ہے، وہ آمنہ کا لال ہے. اللہ نے ان کو دے کر احسان جتایا کہ لوگوں محبوب دینے کی چیز نہیں ہوتی، پھر بھی میں نے تمہیں محبوب عطا کر دیا، پھر بھی میں نے تمہیں محبوب عطا کر دیا. اس لیے اللہ نے احسان جتایا. اور دیا کسے؟ قربان جائیں، اپنا محبوب ہمیں دیا. ارے موسیٰ دیتا تو بھی کرم تھا، عیسیٰ دیتا تو بھی کرم تھا، داؤد دیتا تو بھی کرم تھا، ایوب دیتا تو بھی کرم تھا، لیکن قربان اس کو دیا جو اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ نے ایسا رسول عطا فرمایا. لیکن اپنی جو گفتگو کا اصل عنوان ہے اس پہ آنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. محبوب دیے تو نہیں جاتے نا، محبوب کوئی دینے کی چیز نہیں ہوتی. جو اپنا محبوب کسی کو دے دے وہ غیرت والا نہیں ہوتا، لوگ اس کو بے غیرت کہتے ہیں. محبوب اپنا اٹھا کر کسی کو دے دے تو لوگ، مثال کے طور پہ امام صاحب سے آپ کو بڑا پیار ہے، اگر امام صاحب آپ کے بچے کے متعلق کہیں کہ مجھ سے 4 لاکھ روپے لے لو اور اپنا بچہ مجھے دے دو، بیچ دو، آپ کہیں گے امام صاحب آپ کی عظمت سر آنکھوں پر ہے. لیکن بچے بیچنے کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں. بچے دینے کے لیے نہیں ہوتے، محبوب تھوڑی دیے جاتے ہیں، ہے نا. پیر بھی مانگے تو بھی ہم کہیں کہ نہیں بھائی محبوب نہیں دیے جاتے. لیکن کائنات نے محبوب مانگا اور اللہ نے دے دیا. حالانکہ اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں. کیا فلسفہ ہے، اس پہ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، دھیان دینا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. بہت قیمتی بات آ رہی ہے، دونوں نکات پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. مجھ سے مانگو عطا کر، اور کیا کہا؟ جو مانگو گے وہ دیں گے، جو مانگو گے وہ دیں گے. ایک بات یہاں کہہ دوں پھر بات آگے بڑھ جائے. تو لوگوں نے اللہ سے اس کا محبوب ہی مانگ لیا، محبوب دے، اور اللہ نے دے دیا.
میں یہاں آ کر سوچتا ہوں محبوب سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس سے محبوب مانگو تو محبوب دے دیتا ہے، مانگنے والا چاہیے۔ لوگوں نے محبوب مانگا، اللہ نے محبوب دے دیا۔ ارے جب وہ محبوب مانگنے پہ محبوب دے دیتا ہے تو روزی کیا چیز ہے؟ اگر بندہ روزی کے معاملے میں گڑ گڑائے تو دے گا نہیں۔ اولاد کیا چیز ہے؟ جب محبوب مانگنے پہ محبوب دے دیتا ہے تو اولاد نہیں دے گا۔ اگر تم اپنے لیے اولاد مانگو گے تو مصیبتیں کو ٹلنا مانگو گے تو نہیں دے گا، بالکل دے گا۔ بھائی جب محبوب دے دیا تو بچتا کیا ہے؟ جنت مانگو گے تو جنت بھی دے گا، جو نعمت مانگو گے دے گا۔ جو محبوب دے سکتا ہے پھر وہ کیا نہیں دے سکتا؟ سب دے سکتا ہے۔ کوئی مانگنے والا چاہیے، کوئی مانگنے والا چاہیے، کوئی گڑ گڑانے والا چاہیے۔ یاد رکھنا اپنے اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ادھر گڑ گڑاؤ اور ادھر اس کا اثر ظاہر ہو۔ کوئی رشتہ اتنا مضبوط کر کے دیکھے۔ اور مانگنے کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت مانگنے کا ہے رات کا آخری حصہ، فجر کی نماز اذان سے جو پہلے کا فجر کا ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو وقت ہے رات کا آخری پہر، وہ مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی بندہ گڑ گڑائے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہ مانگو اس سے، جو مانگو گے ملے گا، وعدہ ہے اس کا۔ لوگوں نے محبوب مانگا دے دیا، لیکن بات یہ ہے محبوب دینے کی چیز تو نہیں اور اس نے دے دیا۔ جو محبوب دے دے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیرت والا نہیں، اور اللہ بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت ہے اس کی۔ تو اگر لوگوں نے مانگا تھا نہ دیتا تو وعدہ ہے کہ جو مانگو گے دیں گے، اور مانگا تو دے دیا۔ اور محبوب کو ایسے ہی دے دیتا، کیونکہ جہاں شان سخاوت کا سوال ہے وہیں پر شان غیرت کا بھی تو سوال ہے۔ وہ جواد ہے، جو مانگو گے دیں گے، دے دیا۔ لیکن غیرت والا بھی تو ہے، دیا محبوب، مگر اس شرط پر دیا کہ محبوب دوں گا۔ تم نے مانگا نا، دوں گا محبوب، مگر تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے۔ تم کوئی بھی تم اس کو دیکھ نہیں سکو گے، کیونکہ بھیجوں گا تو اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال کے بھیجوں گا۔ نہ ابو بکر دیکھ سکیں گے ان کی حقیقت کو، نہ عمر دیکھ سکیں گے، نہ عثمان دیکھ سکیں گے، نہ علی دیکھ سکیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ بتا دیا کہ مجھے دیکھنے والا وہ ہوگا، اس کو دیکھنے والا میں ہوں گا۔ نہ کسی کو ایسی آنکھ دوں گا کہ وہ مجھے دیکھ سکے، اور نہ کسی کو ایسی آنکھ دوں گا کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ بس بات اتنی ہے، مجھے وہ دیکھا کرے گا، اس کو میں دیکھا کروں۔ ایسا محبوب ہمیں دیا۔ 70,000 غیرت کے پر، اسی لیے ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو فرماتے صدیق اکبر سے، یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے وہاں ٹامک ٹوئیاں مت کیا کرو، وہ تو یہ ہے، وہ تو یہ، وہ کیا ہے، آپ کیا سمجھے۔ دیکھو آج کل نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں یہ اتنے فرقے کیوں بنے؟ میں نے کہا آسان سی بات ہے، آسان سی بات ہے۔ فرقے کیوں بنے؟ دیکھیے، ایک مولانا صاحب آپ کی بڑی مکہ مسجد میں آئیں اور چہرے پر ایک پردہ ڈال کر آئیں، پوری مسجد بھری ہو، جمعہ کا مجمع ہو، مولانا آئے چہرے پہ پردہ ڈال کے، اب کوئی بولے کہ بوجھو کون ہے یہ، تو کوئی کہے گا امین القادری ہے، اس کا ایک گروپ بن جائے گا۔ کوئی کہے گا امام صاحب ہے، اس کا ایک گروپ بن جائے گا۔ کوئی کہے گا حافظ غفران ہے، اس کا ایک گروپ بن جائے گا۔ جتنی منہ اتنی باتیں، اور سب کیا بول رہے ہیں؟ غلط۔ کیوں غلط کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ظن پر بول رہے ہیں، اپنی عقل پر بول رہے ہیں، اپنی قیاس پر بول رہے ہیں۔ یہ اتنے فرقے کیوں بن رہے ہیں؟ فرقے کا مطلب ہوتا ہے گروپ۔ اتنے گروپ کیوں بن رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک پردے میں آ گیا، کپڑے کے پردے میں آ گیا تو سب الگ الگ بولیاں ہو گئی، الگ الگ گروپ بن گئے۔ کسی نے صحیح بولا؟ بولو، کسی نے صحیح بولا؟ نہیں بولا، سب غلط، سب جھوٹے، مسجد میں جھوٹ بولنے۔ یہ سچی بات کیا تھی؟
سچی بات کیا تھی؟ اللہ جانے کون ہے. سچی بات کیا تھی؟ جب پردے میں آیا تو کیا کہتے؟ اللہ جانے. بولو یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ حق پر کون؟ حق پر کون؟ جو پردے میں دیکھ کر کہ اللہ جانے کون، وہی تو حق پر ہے بلا تمثیل. ارے مولوی ایک پردے میں آیا تو اتنے گروپ بن گئے، اور جس نے قیاس سے کہا سب نے جھوٹ کہا، سب نے غلط کہا. تو جو اللہ کی غیرت کے 70,000 پردوں میں آیا تو اب لوگ کہتے کون؟ تو کوئی کہتا ہے فلاں، کوئی کہتا ہے بشر، کوئی کہتا ہے نور، کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہتا ہے وہ، کوئی کہتا ہے وہ. ارے اللہ کے بندو، جب رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا رب کے سوا، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو، اللہ جانے یہ کون ہے. اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ کیا تم ہو. بس معاملہ ختم کرو کہ کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی غیرت کے 70,000 پردوں میں آئے ہیں. ایک کپڑے کے پردے میں مولوی صاحب آئے تو لوگ پہچان نہیں پاتے. جو 70,000 خدا کی غیرت کے پردے میں آئے ان کو کوئی کیسے پہچان سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کو ان کے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتے. اسی لیے تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں، شیخ عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک دن جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں آج تیرے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جاؤ، لیکن مولا جانا اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا حسن تیرے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں. میں اپنا پورا حسن تیرے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ تیرا محبوب میرا حسن دیکھ لے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. تو جبریل نے پردے اٹھا دیے. جن پردوں میں جبریل تھے، جبریل نے پردے اٹھا دیے. اور پردے اٹھانے کے بعد ان دنوں حضور نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی. حضور کعبے کی دیوار پہ پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کعبے کی دیوار پہ پیٹ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام ادھر سے چلے، ادھر اللہ نے فرمایا محبوب جبریل بے نقاب ہو کر کے آ رہا ہے. جو ہم نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں اس میں سے ایک پردہ ہٹاؤ. وہ پورا بے نقاب ہو کر کے آ رہا ہے، آپ صرف ایک پردہ ہٹاؤ. ادھر میرے نبی نے اٹھایا پردہ، خدا جانے کیسے اٹھایا، کیا اٹھایا، اٹھانے والا جانے، جس سے اٹھا وہ جانے. لیکن جبریل اندر نہیں آ سکے. بس اتنا معلوم ہے کہ اندر نہیں آ سکے. جبریل اللہ کے حرم میں، حرم کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے. جبریل ہیبت سے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا اتنے شوق سے نکلے تھے جبریل جاؤ تو صحیح اندر محبوب کو اپنا آپ دکھاؤ. تو جبریل کہتے مولا جو انوار اور تجلیات مجھے سدرہ کے آگے جانے نہیں دیتے، وہ تجلیات اب میں یہاں دیکھتا ہوں وہ مجھے حرم کے اندر جانے نہیں دیتے. یہ شان ہے ان کی. لوگ ان کی شان کو کیا سمجھیں، ان کے مقام کو. لیکن اب چونکہ ہم نبی کے میلاد اور سیرت کے بیان کو بیان کرنے بیٹھے ہیں تو میں حضور علیہ السلام کے حلیے شریف کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی خصوصیات کیا تھی وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. دیکھو حضور آئے، اور حضور آئے اب ان کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نہیں پتا. حضور آئے، ان کی جو حقیقت کس کو کہتے ہیں تھوڑا یہ سمجھیں آپ. ہم حضور علیہ السلام کی حقیقت اللہ پر چھوڑتے ہیں. نور ہونا یہ ان کی شان ہے. نور ہونا کیا ہے؟ ان کی شان ہے. اور بشر ہونا بھی ان کی شان ہے، اور ان کی حقیقت کچھ اور ہے. دیکھو میں اس کو سمجھاتا ہوں، اس کو تھوڑا ابھی الگ رکھیں. تھوڑا عنوان مشکل ہے لیکن سمجھنا ہے. ظاہر سی بات ہے حضور کی شان مشکل ہی تو ہوگی سمجھنا بھی اور سمجھانا بھی. اگر آسان ہوتا تو پڑوس میں رہ کے ابو جہل نہیں سمجھ پاتا. آسان تھوڑی ہے، لیکن آسان ہے. حضور کی شان اگر عقل سے سمجھو گے تو مشکل ہے، اور عشق کے رنگ میں ڈوب کر سمجھو گے تو آسان ہے. پڑوس میں رہ کے ابو جہل کو سمجھ میں نہ آیا، قرن میں رہ کر ہوئے سے قرنی کو سمجھ میں سب آ گیا. وجہ یہ عقل کے آئینے سے یا عقل کی عینک سے دیکھ رہا تھا، اور وہاں عشق کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے ہوئے سے قرنی رضی اللہ تعالی. دیکھو
حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے اس کے کپڑے، امامہ، جوتے، چپل، یہ سب چیزیں، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کپڑا میرا لباس ہے مگر یہ میری حقیقت بولو ہے نہیں ہے۔ موٹا ہونا میری صفت ہو سکتی ہے، میری حقیقت، پتلا ہونا میری صفت ہو سکتی ہے، میری حقیقت، کالا ہونا میری صفت ہو سکتی ہے، میری حقیقت، گورا ہونا میری صفت ہو سکتی ہے، میری حقیقت۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسان بنتا ہے، جس سے انسان بنے وہ اس کی حقیقت۔ کپڑے ہٹائیے، جو جسم ہے یہ میری حقیقت، یہ امین القادری، یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہٹا کر کے میں باقی نہیں رہتا، کپڑوں کے بغیر میں باقی رہوں گا۔ آج یہ پہنا، کل دوسرا پہنوں گا، پرسوں تیسرا پہنوں گا، آئندہ چوتھا پہنوں گا، ہے نا؟ لباس بدلتا رہے گا، میری حقیقت۔ اب حضور کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا، حقیقتاً غیر ربی، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول اللہ کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ ان کی حقیقت کو کوئی نہیں، لیکن اس حقیقت محمدی کو، اب آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اس حقیقت محمدی کو جب زمین پر بھیجنا ہوا تو اب اس کو لباس بشر پہنایا گیا۔ حضور کو حقیقت محمدی کو کیا پہنایا گیا؟ لباس بشر، بشریت کا لباس پہنایا گیا۔ تو یہ بشریت کیا ہے؟ حضور کی حقیقت نہیں ہے، حضور کا لباس ہے۔ حضور کا جب چاہے اتار دے، جب چاہے اتار دے، لباس تو اتارا جاتا ہے، اتارنا پہننا چلتا رہتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ابھی وہ آخری میں بیان کروں گا حقیقت کیا ہے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو آج ہی بیان ہو جائے گی کہ حقیقت، حالانکہ کوئی سمجھ نہیں سکتا لیکن بیان ہو جائے گی۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو ہم بول دیں گے ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو لباس بشر پہنا کر کے بھیجا۔ اب کیوں بھیجا لباس بشر پہنا کر؟ کیونکہ بشر کے درمیان بھیجنا تھا، بھیجنا تھا بشر کے درمیان، کام کرنا تھا بشر کے درمیان، اس لیے لباس بشر پہنا کر کے بھیجا، لباس بشر پہنا کر کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بیدم شاہ وارسی کا وہ شعر مجھے بہت پسند ہے۔ بیدم شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس۔ دیکھو سب لوگ جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب لباس کا استعمال بشر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لباس کا۔ اور میں نے بشریت کے متعلق کل بیان کیا کہ حضور نے اپنی طرح بشر کن کو کہا، کل وہ بیان ہو چکا۔ اب آج لباس بشر پہنا کر بھیجا۔ اب وہ لباس بشر میں آئے کیونکہ ان کو کلمہ پڑھانا تھا بشر کو، تو اسی لیے لباس بشر میں آئے۔ تو اب بشر کی ہوتی ہے آنکھیں، بشر کے ہوتے ہیں ہاتھ، بشر کے ہوتے ہیں کان، بشر کی ہوتی ہے زبان، بشر کے ہوتے ہیں پیر، بشر کا ہوتا ہے پیٹ، بشر کے ہوتے ہیں بال، بشر کے ہوتا ہے سر، یہ سب بشر کے اعضاء ہے۔ تو لباس بشر میں بھیجا، لیکن پھر بھی الگ کر دیا۔ الگ کیا کر دیا؟ کہ ہاتھ بشر کی طرح ہوں گے لیکن کام کسی اور کی طرح کریں گے۔ جیسے سمجھو ہاتھ ہے ان کے بشر، انگلیاں ایسے ہی تھی 5 جیسے لوگوں کی ہوتی ہے، انگلیوں میں 3 پورے بھی تھے، ناخن بھی تھے، ہے نا ہاتھ۔ لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، ان کے ہاتھ اتنے خوبصورت بنائے تھے، کوئی چیز میں نقص نہیں تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں گول تھی اور ہلکی سی اس کے اوپر مخروطی انداز تھا، اور ناخن بالکل سفید چمکدار۔ اگر ان ناخنوں کو کاٹا جاتا اور رکھا جاتا تو ایسا لگتا کہ جیسے ہلال عید وہاں سے حسن کی خیرات مانگ رہا ہو۔ اسی کو میرے امام نے کہا ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا
नाखून पा कहते हैं पैर के नाखून को, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखून पा का, इतना भी महे नौ पे न ए चरखे कोहन फूल, इतना मत इतरा, फूल मत इतना, ए पुराने आसमान नए चांद पे मत इतरा, क्योंकि मेरा दिल किसी का शैदाई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैरों के नाखून का शैदाई है, जिससे तू नूर की खैरात मांगता है। तो हाथ दिए, पैर दिए, लेकिन बहुत अच्छा उनके हाथ थे, बहुत नरम मेरे आका अलैहिस्सलाम के। इसीलिए हमारे पहले बात समझना, जब रसूलुल्लाह के आज़ा का जिक्र हो तो अपने आज़ा की तरफ इशारा करना हमारे बुजुर्गों ने मना किया, यह खिलाफ अदब है। तो इसलिए मैं नहीं बता सकता कि उनके हाथ कैसे थे, अपने हाथों की तरफ इशारा करके नहीं बता, किसी के हाथ ऐसे नहीं थे। सुनिए हाथ कैसे थे। अब उनके हाथ से जिक्र शुरू होता है। उनके हाथ थे बहुत नरम। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कोई रेशम, कोई कपास इतनी नरम नहीं थी जितना हमारे महबूब के हाथ नरम थे। और फिर वो ठंडे रहते थे, हाथ बहुत ठंडे रहते थे। और ठंडे हाथ होना ये सेहतमंदी की अलामत है। गरम हाथ जिसके होते हैं ये बुखार की अलामत होती है। हुजूर के हाथ ठंडे रहते थे, उसमें ठंडक होती थी, ये सेहतमंद होने की दलील है। अरे जो पूरी कायनात की रूह हो वो सेहतमंद ना होगी तो फिर कायनात कैसे सेहतमंद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, वो रूह कायनात है। रूह कायनात सेहतमंद नहीं होगी तो कौन। तो बहुत नरम हाथ थे, ठंडे रहते थे। तीसरी चीज, इतने खुशबूदार रहते थे, ऐसा लगता था जब अगर कोई सुबह को उनसे मुसाफा कर लेता तो शाम तक उसके हाथ से खुशबू आती थी। यानी मुसाफा करने वाला छुपा नहीं सकता था कि मैं हुजूर से नहीं मिला हूं। लोग देखकर पहचान जाते थे। जिसके हाथ में मुश्क की खुशबू आती थी, जैसे मुश्क के डब्बे से हाथ निकालने के बाद हाथ महकता है, वैसे हुजूर से मुसाफा करने के बाद लोगों के हाथ महका करते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ की जाहिरी बनावट थी। लेकिन अब ये जाहिरी बनावट अपनी जगह, उसके बाद हथेलियां पुरगोश्त थी, यानी हथेली भरी भरी थी, हाथों में गड्ढे नहीं थे, हथेलियां भरी हुई थी, पुरगोश्त थी। उंगलियां भी पुरगोश्त थी, मोटी मोटी ना थी लेकिन पुरगोश्त थी। फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इंतहाई चमकदार थे। अब उन हाथों के बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम, प्यारे महबूब ये तेरे हाथ नहीं है बल्कि तेरे हाथों पे अल्लाह के हाथ है। गोया जिस हाथ को खुदा यदुल्लाह कहे वो हाथ मुस्तफा जाने रहमत के थे। अब हुजूर के हाथ की शान क्या थी। नंबर एक, हुजूर के हाथों की शान ये थी, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर किसी के चेहरे पे हाथ फेर देते तो उसका चेहरा चमकता दमकता हो जाता, उसका चेहरा चमकदार हो जाता। हाथ की बात आई है तो एक हदीस याद आ गई। शवाहिदुन नबुव्वा में अल्लामा अब्दुर रहमान जामी लिखते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, एक मर्तबा का वाकया है, पानी खत्म हो गया, सहाबे किराम जंगल में है, मेरे नबी की बारगाह में सहाबा आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह पानी की किल्लत हो गई, पानी खत्म हो गया। सरकार ने मौला अली को बुलाया, अली आओ। आने के बाद मौला अली हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया वो पहाड़ देख रहे हो? जी या रसूल अल्लाह। पहाड़ के पीछे एक गुलाम जा रहा है, हबशी गुलाम जा रहा है। अब यहां से नबी की आंखें भी सामने आ गई कि हुजूर की आंखें जो वो जैसे करीब देखती है वैसे दूर भी देखती है, जैसे पहाड़ के इधर देखती है वैसे पहाड़ के उधर भी देखती है। उन नरगिसी आंखों का हाल ये है, जैसे सामने देखती है वैसे पीछे भी देखती है। अल्लाह ने आंखें तो दी थी इंसानों की तरह, लेकिन कमाल ये था, आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सियाह सित्ता में भी हदीस मौजूद है, यानी और कुतुब में भी, जिन 6 किताबों पर लोग ज्यादा एतबार करते हैं उनमें मौजूद है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो सही सही रुकू किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं, मैं तुम्हारा
تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع کہتے ہیں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں, اور دل کی کیفیت کیا, اس کو خشوع کہتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میں جب میرے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا خشوع, تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں. کتنے خلوص سے پڑھ رہے ہو, اسی لیے حضور دل کے اندر بھی دیکھتے ہیں, جسم پہ بھی دیکھتے ہیں, آگے پیچھے سب دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی دیکھنے کا ذکر بعد میں ہوگا, لیکن آج ابھی بات چل رہی ہے حضور کے ہاتھوں کی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا حضور آپ تو ہماری طرح بشر ہیں, آپ کو پہاڑ کے پیچھے کیسے نظر آ گیا, کیونکہ وہ سب کے سب تھے صحابی. وہ نبی کو اپنی طرح بشر نہیں مانتے تھے, وہ نبی کو خیر البشر, سید البشر, حضور علیہ السلام کو افضل البشر, اللہ رب العزت کا محبوب اکبر مانتے تھے. کسی نے کچھ نہیں کہا. مولا علی گئے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام اپنی اونٹنی پر پانی لے کر جا رہے ہیں مشکیزے میں. مولا علی نے کہا چل تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. اس غلام نے کہا دیکھو مجھے وقت پہ پہنچنا ہے ورنہ میرا آقا مجھے مارے گا. فرمایا میرے آقا کے پاس چل, جو میرے آقا کے پاس چلتا ہے وہ کبھی مار نہیں کھاتا, وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا, چل میرے آقا کے پاس. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. فرمایا میں تجھے لے کے جاؤں گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تجھے لے جانا. چل لے گئے. اب کچھ لوگ یہاں کر سوچتے ہیں یار وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا تو کیوں لے کر گئے, تو میں کہتا ہوں نادان, اس کو اپنی نفع نقصان کا خیال نہیں تھا, لیکن مولا علی جانتے تھے وہاں جا کر فائدہ کیا ہونا ہے. جیسے اسکول بچہ نہیں جاتا تھا آپ اس کو مار مار کے بھیجتے ہو, کیوں, بچے کو نہیں پتا اسکول جانے کا فائدہ کیا ہے, تو بچے کو اسکول جانے کا فائدہ نہیں پتا تو مار مار کے بھیجتے. کوئی کہتا ہے کہ ظلم کر رہے ہو, نہیں, کوئی کہتے جانتے ہیں کہ یہ اس کو فائدہ نہیں پتا اس لیے نہیں جا رہے, مار کے بھیجو کل پتا چلے گا. تو وہ غلام بھی کہتا تھا میں نہیں آنا چاہتا, لیکن مولا علی کہتے لے جاؤں گا کیونکہ جانتے تھے کہ جانے میں فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے, گئے لے کر کے گئے. المختصر یہ جب لے کر گئے تو میرے آقا نے فرمایا اپنا پانی تھوڑے سے کٹورے میں ہمیں دے دو. اس نے کہا میں نے بہت محنت سے لایا. فرمایا اللہ کے بندے دے تو دے, کٹورے میں نکال ہم تجھے لوٹا دیں گے. اور ایک مشکیزہ بھر دیا, پھر بھی کٹورے میں پانی تھا. وہ منظر دیکھ کے دنگ رکھا آپ کون ہیں. فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں. بتایا کہ رسول اللہ بھی ہوں. اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں. حضور نے فرمایا میں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا اسلام میں داخل کر. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا, فائدہ تو ہوا, ایمان کی دولت ملی. اس نے کہا حضور اب میں جاؤں گا, اب میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ جاؤں گا تو وہ ظلم کرے گا. فرمایا نہیں جائے, تجھے جانا پڑے گا. ہم کسی کے غلام کو اپنے پاس نہیں روک سکتے, تو غلام ہے تجھے جانا پڑے گا. حضور نے حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اس کا چہرہ گورا گورا چمکدار ہو گیا. فرمایا جا, مار نہیں کھائے گا. جب گیا پانی لے کر کے تو اس کے مالک نے پوچھا تو کون ہے, تو کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں. کہا تو میرا غلام ہی نہیں ہو سکتا کہ میرا غلام تو حبشی تھا, کیا ہوا. کہا میں ہی ہوں. کہا وہ تو ایسا نہیں تھا, وہ تو کالا کالا تھا, اس کا رنگ کالا تھا. فرمایا کہ ایک نور والے سے ملاقات ہوگی. اس نے ہاتھ کیا پھیرا, مجھے بھی چمکدار کر دیا. حسن یوسف پر میں قربان, میرے ماں باپ قربان. حسن یوسف بہت عزت والا ہے, بڑی شان والا ہے. یوسف وہ حسن والے تھے, مگر یوسف نے ہاتھ پھیر کر لوگوں کو حسن نہیں دیا. میرے نبی کا حسن وہ ہے جس پہ ہاتھ پھیرا اس کو بھی حسن والا بنا دیا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ ایک نور والے سے ملاقات ہو گئی, اس نے ہاتھ پھیرا, میں چمکدار ہو گیا. اس کے مالک نے کہا مجھے بھی لے چل. اس کو بھی لایا, اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا. نبی کا ہاتھ. آئیے ان کے ہاتھ کا تذکرہ. دوسری بات, آج کل لوگ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ ہماری طرح ہاتھ تھا. میں کہتا ہاتھ تو اپنی طرح تھا لیکن کام وہ الگ کرتا تھا. مثال کے طور ایک صاحب نے کہا ہم بھی بکری کا دودھ دوتے ہیں, نبی بھی بکری کا دودھ دوتے تھے, تو نبی ہوئے نا ہماری طرح. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو ایسی بکواس اچھی نہیں لگتی. نبی بھی بکری کا دودھ دوتے تھے. آپ نے دودھ دوتے ہوئے دیکھا نبی کو؟ نبی بکری کا دودھ دوتے تھے, ہم بھی. تو دیکھو کام ایک ہی دونوں کر رہے تو ہوئے نا برابر. میں کہتا ہوں تو بکری کا دودھ دوتا ہے تو دودھ والی بکری کا دودھ دوتا ہے. نبی کے دودھ دونے کی خصوصیت یہ تھی کہ جو بکری دودھ والی نہیں ہوتی حضور اس کا بھی دودھ نکالتے. حضور اس کا بھی دودھ نکالتے تھے. کیسے؟ آئیے دیکھیں سفر ہجرت. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صدیق اکبر کے ساتھ جا رہے ہیں, چلتے چلتے دیکھا ایک عورت کا گھر آیا.
اس عورت کا نام تاریخ میں ام معبد بتایا جاتا ہے. ام معبد کے گھر کے پاس حضور رکے. حضور کی عادت نہیں تھی کسی سے مانگنا. سرکار نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر اس عورت کو بولو کہ ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں کچھ کھلائے. حالانکہ حضور نے کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا, کیونکہ کل آپ حدیث سن چکے کہ آقا فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے, میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے. حضور کو حاجت نہ تھی, لیکن صدیق اکبر کو تو حاجت تھی. تو صدیق کے لیے کہا ابو بکر مجھے بھوک لگی, اس کو وہ لوگ کھلائے. اس عورت نے کہا کہ اے مسافر, اجنبی مسافر, میں ضرور کھلاتی تمہیں. صدیق اکبر سے ام معبد نے کیا کہا, میں ضرور کھلاتی تمہیں, لیکن میرا شوہر ساری بکریاں لے کر چلا گیا. میں بکری والی ہوں, دودھ دو کر کے تمہاری میزبانی کرتی, اب میرے پاس کوئی بکری نہیں. تو حضور نے صدیق اکبر سے کہا, خود بات نہیں کر رہے, اس کو بولو کہ یہ بکری دے دے, یہ بکری دے دے. صدیق اکبر نے حضور کی بات, اچھا جو حضور کہہ رہے ہیں وہی صدیق اکبر فوراً بیان کر رہے ہیں. اور وہ بکری پڑی ہوئی تھی, اور وہ بکری ایسی تھی کہ اس نے ابھی بچہ نہیں دیا تھا, بانج بکری تھی. بکری پالتے ہیں نا آپ لوگ, بہت لوگ پالتے, جو نہیں پالتے ان کو بھی معلومات ہے کہ بانج بکری کبھی دودھ, جو بکری نے بچہ نہیں دیا وہ کبھی دودھ نہیں دے سکتی, اس کے خشک ہوتے ہیں تھن. ٹھیک ہے, یہی بات ہے. آپ کو پتا, یہ ضابطہ نہیں پتا ہے تو بکری پالنے والوں سے پوچھنا, اور بکری پالا کرو, کیونکہ بکری پالنا حضور کی سنت ہے. حضور نے فرمایا جنتی جانور ہے بکری. بکری پالنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے. اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے بکری نہ پالی ہو, ہر نبی نے بکری پالی. اور حضور نے قیامت کے قریب بھی سب سے برکت والا مال جو فرمایا وہ بکری کو فرمایا. فرمایا قیامت کے قریب ایک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی بکریاں ہوگی, اور وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ان بکریوں کو پہاڑی پر لے جائے گا اور اپنا ایمان بچائے گا. اس مفہوم کی کئی حدیثیں ملتی ہے. اگر ہو سکے تو بکری پالو, اللہ نے جگہ دی, لیکن بکری پالو تو پڑوسی کو نقصان مت دیا. بکری پالتے ہو پڑوسیوں پہ احسان کرتے ہو, پیشاب اس کے آنگن میں, لید اس کے آنگن میں, گوبر اس کے, یہ کوئی بکری پالنا. بھئی بکری پالی سنت سمجھ کر اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچا رہے ہو, ایسا نہیں. پڑوسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بکری پالنا سنت ہو سکتا ہے, لیکن پڑوسی کو نقصان پہنچانا یہ تو حرام ہے. تو ایک ایسی سنت جس کی تاکید نہیں ہے, اس کے لیے پڑوسی کو تکلیف دینا, یہ حرام کام کرنا اچھی بات نہیں ہے. بہرحال بکری پالو, عاجزی ہوتی ہے اس میں, عاجزی پیدا ہوتی ہے, بڑے فائدے اس میں, برکت بھی ہے, بکری میں برکت بھی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, ام معبد کی بکری کے بارے میں حضور نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر ان سے کہو کہ یہ بکری ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ نکالیں گے. تو ام معبد کو صدیق نے کہا ام معبد یہ بکری ہمیں دے دے, ہم اس سے دودھ نکالیں گے. اس نے ہنس کے کہا اے اجنبی مسافر, کیا تجھے نہیں پتا یہ بکری بانج بکری ہے, تو نہیں دیکھ رہا یہ لیٹی ہوئی بانج بکری ہے, اس کا کوئی تھن نہیں ہے, اور جس کا تھن نہیں ہوتا اس سے دودھ نہیں نکلتا. اچھا اگر یہ تھن والی بھی ہوتی تو یہ بیمار ہے, یہ لاغر ہے. پہلی بات تو تھن نہیں, دوسرا بیمار بھی ہے, لاغر بھی ہے, اس لیے اس سے دودھ نہیں نکلے گا. تمہیں نہیں پتا کہ بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی, لیکن وہ تو صدیق تھے, انہیں کیا پتا, انہیں کیا خبر کہ دودھ دیتی نہیں دیتی. انہیں تو محبوب پر اتنا یقین تھا, جو محبوب کہتا جائے بس وہی کرتے جاؤ. اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں ہے, اپنے محبوب پر اتنا زیادہ اعتبار ہے. حضور کہہ رہے یہ کہو, وہ کہنے کے لیے تیار ہے. ام معبد نے ہنس کر کے کہا بغیر تھن والی بکری دودھ نہیں دیتی, تمہیں نہیں پتا. صدیق اکبر نے کہا مائی تو بحث کیوں کرتی ہے, اس کو تو دیکھ جو کہہ رہا ہے یہ میرا خلیل ہے, اس کو تو دیکھ. جب اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو اتنی مرعوب ہو گئی, کیونکہ حضور جیسا خوبصورت کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. حسان بن ثابت کہتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. حضور آپ جیسا حسن والا آنکھیں کیا دیکھتی, حسن والا آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں. اور یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا, اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنا دیا.
اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے امام میرے نبی کا حسن بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ حضور کیسے تھے؟ حضور کیسے تھے؟ سرتا بقدم، سر سے لے کے پیر تک ہے تنے، حضور کا تن سلطان زمن پھول، سلطان زمن کا سر سے لے کے پیر تک پورا بدن کیا ہے؟ پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔